ایک قابل قدر کالم نویس اور اچھے صحافی، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ اس محفل کو تھوڑی دیر زعفران زار بنانے کے لیے وہ تشریف لائیں۔ جناب ضیاء الحق قاسمی۔ پہلے دو شعر، اس کے بعد پھر نمکین کی ذات۔ ایک رات کوئی 4 بجے کے قریب بارش شروع ہوئی اور میں کھڑکی کے پاس آیا، دیکھا کہ بے پناہ بارش تھی، تو وہیں کھڑکی میں کھڑے ہو کے 2 شعر ہوئے۔ پہلے وہ سن لیجئے کہ جس دن سے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، جس دن سے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس یاد کی پہلی ہی یہ برسات ہوئی ہے۔ تا صبح و شب وصل رہے گی یہی رمجھم، موسم کے فرشتوں سے میری بات ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی غزل اس کے بعد میں، جیسے انہوں نے فرمایا، چند نمکین قطعات۔ وہ شخص ابتدا ہی سے کچھ بدگمان تھا، وہ شخص ابتدا ہی سے کچھ بدگمان تھا، حالانکہ مجھ کو اپنی محبت پہ مان تھا۔ وہ شخص ابتدا ہی سے کچھ بدگمان تھا، حالانکہ مجھ کو اپنی محبت پہ مان تھا۔ ہلکی سی روشنی جو نظر آ رہی ہے آج، ہلکی سی روشنی جو نظر آ رہی ہے آج، کچھ لوگ آ بسے ہیں یہ خالی مکان تھا۔ بہت اچھے بھائی۔ ہلکی سی روشنی جو نظر آ رہی ہے آج، کچھ لوگ آ بسے ہیں یہ خالی مکان تھا۔ صد شکر میرے پاس یہ کچا مکان تو ہے، صد شکر میرے پاس یہ کچا مکان تو ہے، ورنہ تو یہ زمین تھی اور آسمان تھا۔ بہت اچھے۔ میں چلچلاتی دھوپ میں مایوس کب ہوا، میں چلچلاتی دھوپ میں مایوس کب ہوا، یہ آسمان میرے لیے سائبان تھا۔ واہ واہ واہ۔ مجھ کو وسوع دار کئی بار لے گئے، مجھ کو وسوع دار کئی بار لے گئے، اب کہہ رہے ہیں آپ کا وہ امتحان تھا۔ واہ 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 واہ۔ مجھ کو وسوع دار کئی بار لے گئے، اب کہہ رہے ہیں آپ کا وہ امتحان تھا۔ میری زبان مصلحتاً آج بند ہے، میری زبان مصلحتاً آج بند ہے، یہ وہ بھی جانتے ہیں میں شعلہ بیان تھا۔ واہ۔ میری زبان مصلحتاً آج بند ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں میں شعلہ بیان تھا۔ اب دل کے عارضے نے کیا ہے اسے نڈھال، اب دل کے عارضے نے کیا ہے اسے نڈھال، ورنہ یہ قاسمی کبھی کڑیل جوان تھا۔ واہ 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 واہ۔ اب دل کے عارضے نے کیا ہے اسے نڈھال، ورنہ یہ قاسمی کبھی کڑیل جوان تھا۔ وہ شخص ابتدا ہی سے کچھ بدگمان تھا، حالانکہ مجھ کو اپنی محبت پہ مان تھا۔ چند نمکین قطعات۔ عنایت۔ رات ہم ایک شاعر اعظم کے گھر ملنے گئے، رات ہم ایک شاعر اعظم کے گھر ملنے گئے، بادل ناخواستہ کھانا اسے چننا پڑا۔ واہ واہ۔ جو بھی دسترخوان پر تھا کھا کے فارغ ہم ہوئے، پھر ہمیں دیوان اس کا صبح تک سننا پڑا۔ واہ 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 واہ۔ کیا کہنے۔ قطعہ اور ہے۔ عنایت ارشاد۔ کوئی گاہک، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا تعلق مارکیٹنگ سے ہے یا سیل سے ہے۔ کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں، کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں، میں نے حاصل کر لیا ہے سیل مینی میں کمال۔ ایک گاہک کو ضرورت ٹوائلٹ پیپر کی تھی، میں نے اس کو دے دیا ہے اس کے بدلے ریگمال۔ واہ، بہت اچھے بھائی۔
ایک اور ہے، عنایت. قلم دو چار ایسے ہی لگا لیتا ہوں جیبوں میں، کیا کہنے؟ قلم دو چار ایسے ہی لگا لیتا ہوں جیبوں میں، میرے احباب میں اس سے میری توقیر بڑھتی ہے، کیا کہنے؟ کبھی لکھنے لکھانے کی تو نوبت ہی نہیں آتی، میں ناڑا ڈال لیتا ہوں ضرورت جب بھی پڑتی ہے۔ اقتا ہے کہ کسی نے مرگ والد پر پسر سے، کسی نے مرگ والد پر پسر سے کہا اللہ تجھ کو اس کا پھل دے، تجھے اور تیری امی جان کو بھی وہ اس نقصان کا نعم البدل دے۔ بہت اچھے. ایک اور قطعہ، صدری پہن کے قوم سے شرما رہا تھا میں، صدری پہن کے قوم سے شرما رہا تھا میں، اچکن پہنتا میں کوئی عبد الودود تھا، لنڈے کی خیر ہو کہ میری لاج رہ گئی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ اور آخری قطعہ ہے، بہت. حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ بہت اچھے. بھائی زحمت ہوگی ایک بار اور قاسمی صاحب. واہ واہ واہ. حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ بہت اچھے. جناب احمد عرفان صاحب سے، جو بنیادی طور پر لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس وقت سعودی عرب میں دمام سے تشریف لائے ہیں، ایک اچھے شاعر، غزل کو آج کی زندگی کے مسائل سے ہم آہنگ کرنے کی ایک جستجو ان کے کلام میں ہے. میں التماس کر رہا ہوں جناب احمد عرفان سے. جناب صدر کی اجازت سے ایک متفرق شعر عنایت. پیش خدمت ہے. کتنے کم ظرف ہیں چڑھتے ہوئے سورج کے لیے، کیا کہنے؟ کتنے کم ظرف ہیں چڑھتے ہوئے سورج کے لیے، صبح ہوتے ہی چراغوں کو بجھا دیتے ہیں. بہت اچھے. ایک مختصر سی نظم پیش خدمت ہے. اخوان المسلمین کی تحریک کے قائد سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نام یہ نظم کہی. ارشاد. میری حیات خجستہ کے ان فسانوں میں شکستہ ساز کی آواز گرچہ ملتی ہے، اسی شکستہ سی آواز کو میرے ہمدم حیات نو کے فسانوں میں یوں سمو دینا کہ میرے بعد بھی نسلیں جنم جنم کے لیے بھٹک سکیں نہ کبھی راہ سے میرے ہمدم، کہ میرے بعد بھی نسلیں جنم جنم کے لیے بھٹک سکیں نہ کبھی راہ سے میرے ہمدم. اسی امید فردا پہ دوستو میں نے فراز دار پہ کچھ ایسے نقش چھوڑے تھے، اسی امید فردا پہ دوستو میں نے فراز دار پہ کچھ ایسے نقش چھوڑے تھے، وہ نقش جو کف قاتل پہ اب بھی تازہ ہیں، حصار ظلم کے تاریک سائے بانوں میں لہو کی شمع فروزاں کیے ہوئے تنہا، بس ایک میں تھا جو کنجے قفس کے صحرا میں نوید صبح کی امید نو لیے دل میں، تمام عمر سلاسل کے درمیاں رہ کر شکستہ ساز بجاتا تھا اور یہ کہتا تھا میری حیات خجستہ کے ان فسانوں میں. بہت اچھے عرفان صاحب، کیا کہنے. اب سہل ممتنع میں ایک غزل پیش خدمت ہے.
پتنگے شمع سے دل کو لگا کے، پتنگے شمع سے دل کو لگا کے، قضا کی گود میں سوئے ہیں جا کے، واہ، قضا کی گود میں سوئے ہیں جا کے، نشے من کا ہمارا تنکا تنکا، نشے من کا ہمارا تنکا تنکا، خزاں کے کام آیا کچھ ہوا کے، واہ، نشے من کا ہمارا تنکا تنکا، خزاں کے کام آیا کچھ ہوا کے۔ اور یہ شعر توجہ طلب ہے۔ برا دل پر اثر پڑتا ہے اس کا، برا دل پر اثر پڑتا ہے اس کا، ہمیں دیکھا نہ کیجیے مسکرا کے، واہ، 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 برا دل پر اثر پڑتا ہے اس کا، ہمیں دیکھا نہ کیجیے مسکرا کے۔ اور راغب صاحب یہ شعر زبان کا ہے۔ شب فرقت کے جاگے سو رہے ہیں، شب فرقت کے جاگے سو رہے ہیں، شب فرقت کے جاگے سو رہے ہیں، چراغ زندگی اپنا بجھا کے، واہ، چراغ زندگی اپنا بجھا کے، بیاں کرنا ہے قصہ درد دل کا، واہ، بیاں کرنا ہے قصہ درد دل کا، تمہیں ایک روز اپنے گھر بلا کے، واہ، بیاں کرنا ہے قصہ درد دل کا، تمہیں ایک روز اپنے گھر بلا کے، تمہارا نام کیوں بیمار لیتے، تمہارا نام، تمہارا نام کیوں بیمار لیتے، اگر ممنون ہو جاتے دوا کے، بہت اچھے، کیا کہنے، واہ، تمہارا نام کیوں بیمار لیتے، اگر ممنون ہو جاتے دوا کے، کہاں تک چارہ سازی دل کی کرتے، کہاں تک جا رہا، کہاں تک چارہ سازی دل کی کرتے، بہت دن تک سنبھالا غم کھلا کے، بہت دن تک سنبھالا غم کھلا کے، زمانے بھر کی تکلیفیں اٹھائیں، زمانے بھر کی تکلیفیں اٹھائیں، چمن میں آشیاں اپنا بنا کے، ستارہ غم کا ڈوبا یوں سحر کو، ستارہ غم کا ڈوبا یوں سحر کو، ستارہ غم کا ڈوبا یوں سحر کو، ہوئی کم روشنی منزل پہ جا کے، واہ، ہوئی کم روشنی منزل پہ جا کے، بتاتی ہے بشاشت رخ کی احمد، بتاتی ہے بشاشت رخ کی احمد، وہ خوش ہیں مجھ کو دیوانہ بنا کے۔ بہت اچھے۔ یہ تھے جناب احمد عرفان۔ اور اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب شاہد نجیب آبادی سے، جو بحرین سے تشریف لائے ہیں، شاہد نجیب آبادی، اس اعتماد کے ساتھ کہ ان کا کلام ہمارے اس مشاعرے میں یقیناً زندگی پیدا کرے گا، ایک خاص کیفیت پیدا کرے گا۔ مائک پر شاہد نجیب آبادی۔ موت و حیات کے فلسفے پر بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، اور میں بھی اپنے کچھ خیالات اس سلسلے میں ایک قطعے کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ قطعے کا عنوان ہے مر گیا۔ اس کیا ہے کہ تیزی سے مثل آہوئے صحرا گزر گیا، تیزی سے مثل آہوئے صحرا گزر گیا، طے فاصلہ حیات کا بر وقت کر گیا، طے فاصلہ حیات کا بر وقت کر گیا، آیا تھا جس جہاں سے وہیں لوٹ کر گیا، اور نادان کہہ رہے ہیں فلاں شخص مر گیا۔ واہ، تیزی سے مثل ہوئے صحرا گزر گیا، طے فاصلہ حیات کا بر وقت کر گیا، آیا تھا جس جہاں سے وہیں لوٹ کر گیا، نادان کہہ رہے ہیں فلاں شخص مر گیا۔ اس سلسلے میں جیسے ایک میں نے چند اشعار الفاظ عقیدت باخدمت خلد آشیان شیخ راشد بن سعید المکتوم رحمہ اللہ ان کے خدمت میں پیش کیے ہیں۔ عنایت۔ لوگ کہتے ہیں جہاں سے گئے راشد مکتوم، لوگ کہتے ہیں جہاں سے گئے راشد مکتوم، کوئی مغفور ہے کہتا کوئی ان کو مرحوم، کوئی مغفور ہے کہتا کوئی ان کو مرحوم، اب بھی موجود ہیں وہ نام بھی ہے، نام ہے اب بھی زندہ، اب بھی موجود ہیں وہ نام ہے اب بھی زندہ،
ان کو مرحوم کہا جاتا ہے از راہ رسوم، ان کو مرحوم کہا جاتا ہے راہ رسوم، جان تک ان پہ چھلکتے ہیں سبھی خاص و عموم، اور ہیں وہ ایک سائے دیوار سرے باد سموم۔ عالم بالا میں اب ہوتی ہے ان کی مجلس، عالم بالا میں اب ہوتی ہے ان کی مجلس، اور حاضری دیتے ہیں ہر روز وہاں ماہ و نجوم، حاضری دیتے ہیں ہر روز وہاں ماہ و نجوم۔ دوسرا قطعہ گلدستہ تہنیت بخدمت صاحب سموع شیخ مکتوم بن راشد المکتوم حفظ اللہ امیر دبئی کے لیے کہا ہے کہ جلوگر مسند شاہی پہ جو مکتوم ہوئے، ارتقا اور دبئی لازم ملزوم ہوئے، ارتقا اور دبئی لازم ملزوم ہوئے، گامزن ملک ہوا پھر سے ترقی کی طرف، یاس و نومیدی کے آثار تک معدوم ہوئے، منصف و مشفق و دیندار و خلیق و مخلص شیخ مکتوم کے اوصاف یہ معلوم ہوئے، اور تابد حکم رہے آپ کا قائم دائم، تابد حکم رہے آپ کا قائم دائم، لوح ہستی پہ یہ الفاظ ہی مرقوم ہوئے۔ ایک غزل پیش خدمت کرتا ہوں، مطلع خدمت میں عرض کرتا ہوں، احمد فرحات صاحب کی ایک مطلع نظر کرتا ہوں کہ برائے زیست کسے حاجت شراب نہیں، واہ، برائے زیست کسے حاجت شراب نہیں، کہ اس خرابے میں ہے کون جو خراب نہیں، کہ اس خرابے میں ہے کون جو خراب نہیں، اور نپوس ساقیہ رندوں نے کتنی پی ڈالی، واہ، نپوس ساقیہ رندوں نے کتنی پی ڈالی، کہ میں کدے میں ہمیں فرصت حساب نہیں، کہ میں کدے میں ہمیں فرصت حساب نہیں، قریب حشر ہے محو حسن آرائی، قریب حشر ہے محو حسن آرائی، ابھی تلک سب نیزے پہ آفتاب نہیں، ابھی تلک سب نیزے پہ آفتاب نہیں، جو ان کے چہرے پہ لکھا تھا وہ پڑھا ہم نے، جو ان کے چہرے پہ لکھا تھا وہ پڑھا ہم نے، کہ دل کی کھول کے دیکھی کبھی کتاب نہیں، واہ، پہ دل کی کھول کے دیکھی کبھی کتاب نہیں، اور شب فراق تو بس کٹ گئی کسی طرح، شب فراق تو بس کٹ گئی کسی طرح، سحر کے بعد بھی امید آفتاب نہیں۔ ایک شعر پیش خدمت ہے کہ خزاں میں کھل بھی گئے گل اگر تو کیا حاصل، خزاں میں کھل بھی گئے گل اگر تو کیا حاصل، فریب رنگ ہے یارو یہ انقلاب نہیں۔ شعر پیش خدمت کرتا ہوں، مطلب مقطع پیش خدمت کرتا ہوں، میں عمر بھر چلا ہے وہی دوری منزل، میں عمر بھر چلا ہے وہی دوری منزل، تو اور کیا ہے یہ شاہد اگر سراب نہیں۔ واہ، واہ،